آج بزرگوں کو اتنا برا بلا کہا جاتا ہے، فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، فلاں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، فلاں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا. سارے بزرگی مارکیٹ سے کیا کر دیے؟ شارٹ کر دیے. بزرگ تو چلے گئے کہاں؟ بول لیا کرو نا، وہیں چلے گئے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب دین سیکھا جائے گا پروفیسروں سے جن کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے. وہ ہمیں بتائیں گے قرآن و سنت، نہ ان میں تقویٰ ہے، نہ للہیت، نہ خوف خدا، نہ خشوع و خضوع. قرآن تو اہل اللہ کی جو صفات بیان کرتا ہے، اس صفات پہ اگر وہ تو صفات بھی ہے نا، وہ تو کیفیات بھی ہیں، عملی لحاظ سے زیرو. پھر چلو بدعملی ہم کون سا عمل کرتے ہیں؟ بدعملی پہ فخر بھی ہوتا ہے. اس بدعملی کو کیا قرار دیا جاتا ہے؟ عین اسلام. یہ نہیں کہ چلو انسان ندامت کرے، روئے دھوئے، اللہ میں گناہگار ہوں معاف کر دے. اہل حق عالم سے اگر غلطی بھی ہوگی نا تو اس غلطی کو اسلام سے تعبیر نہیں کریں گے وہ، بلکہ وہ کہیں گے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ سے توبہ کرتا ہوں. باطل کی علامت ہوتی ہے کہ اگر غلط کرے گا تو اس پہ اسلام کا لیبل لگا دے گا. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ داڑھی رکھنا اسلام میں، میں نے کہا فرض ہے بھائی. کٹانا صغیرہ گناہ ہے کبیرہ؟ میں نے کہا کبیرہ گناہ ہے. حالانکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ان کو سخت مسئلہ بتاؤں گا یہ اور بھی دین سے دور نہ ہو جائیں. تو میں نے ایک بات سوچی، میں نے کہا بھائی اگر مسئلہ غلط بتا دیں ہم لوگوں کی رعایت میں تو مسئلہ تو چینج نہیں ہو سکتا نا. عالم کو یہ اجازت ہے کہ وہ مسئلہ بیان نہ کرے مصلحت کی خاطر، کہ بھائی لوگوں کا ابھی ایمان کا لیول بہت نیچے ہے. داڑھی کے مسئلے میں الجھایا تو باقی دین سے بھی جائیں گے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. اب جیسے کوئی بہت ہی لبرل عورت ہو، کوئی ڈانسر ہو، کوئی گلوکارہ ہو، وہ ہم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ کیا چہرے کا پردہ اسلام میں فرض ہے، تو ہم اسے بولیں گے بھائی تو پہلے جو پردہ جو ہے نا، جو سطر میں داخل ہے، جو بنیادی یعنی جس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، وہ والا کر لو. چہرہ کھولنے کے بارے میں ہم اسے گول مول ہم نہیں بتائیں گے اسے چہرہ. ہم کہیں گے بھائی یہ ابھی سے اس کو بتا دیا نا تو یہ جتنا آنا چاہتی ہے اس پہ بھی نہیں آئے گی، ڈر جائے گی. تو عالم کو اس کی اجازت ہے کہ ہر جگہ ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی. اور یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت اور مصلحت کے ساتھ. عالم کے لیے یہ جائز ہے کہ مصلحتاً جواب کو چھپا لے. غلط جواب دینا کسی مصلحت سے جائز نہیں ہے. یہ پھر شریعت میں چینجنگ ہے نا، پبلک کو خوش کرنے کے لیے شریعت ہی چینج کر لی تاکہ لوگ دین میں زیادہ آئیں. نہ آئے بھائی، کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کو. اسلام کو چینج نہیں کیا جائے گا پبلک کو لانے کے لیے کہ بھائی پبلک آ جائے تو تھوڑی لچک پیدا کر دو. یہ لچک تو سب سے پہلے مشرکین مکہ نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کیا کریں، او بدلہ ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ. آپ کو ہم پیغمبر بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ہم آخری نبی بھی مانیں گے، اس کتاب کو اللہ کی کتاب بھی مانیں گے، بس یہ والی نہیں ہو، دوسری کتاب لے آؤ، یا اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر دیں، اس میں تھوڑی سی ہمارے ماحول اس کو ایکسیپٹ کر لے، قبول کر لے. ہماری جو پرمپرا ہے، ہمارا جو کلچر ہے، وہ اس کے بالکل اگینسٹ جا رہا ہے قرآن. کچھ تھوڑا سا تو کمپرومائز کر لیں، کچھ ہم آپ کی اور کچھ آپ ہماری. تو نبی نے یہ، اللہ نے نبی کو یہ نہیں کہا ٹھیک ہے کر لیں، نا 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 نا. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ میرا دین نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. میں تو میسنجر ہوں، اللہ کا پیغام تم تک فارورڈ کر رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں، تو مجھے اختیار تھوڑی ہے. اب لوگ ہمیں 3 طلاقیں دے کے آتے ہیں نا، رو رہے ہوتے ہیں، ترس آتا ہے خدا کی قسم، بچے رول رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، بہت رونا ہمیں خود آ رہا ہوتا ہے، یار کیا ہو گیا ان بیچارے میاں بیوی 20-20 سال سے محبت سے رہ رہے ہیں، 8-8 9-9 بچے ان کے رو رہے ہیں، ہمیں بھی دل چاہتا ہے. لیکن میں ان سے کہتا ہوں بھائی میں کیسے کر دوں، میں لٹکا ہوا ہوں گا قیامت کے دن. تو بھائی اللہ کا حکم ہے الطلاق مرتان، 2 دفعہ کے بعد اختیار ہے. فإن طلقا، تیسری دے دی، فلا تحل له، حلال نہیں ہے. تو میرا حق تھوڑی ہے، علماء کا کام ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. تو کیسے کر دیں؟ اب جتنا مرضی رو لو بھائی، ہمیں رو لیں گے آپ کے ساتھ مل کے، یہ ہم کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا غم ہلکا ہو جائے.
دو آنسو ہم بھی بہا لیں گے, تسلیاں دے دیں گے. تو میں ان کو یہی تسلی دیتا ہوں, بھائی اب تقدیر کا حصہ سمجھ کے, اول تو غلط کام کیا نا, اکٹھی 3 دینا تو جائز نہیں ہے, اب جو ہو گیا سو ہو گیا, بس اسی میں خیر ہوگی, اسی کو سمجھو. لیکن چینج کیسے کرتے ہیں؟ ایسے بہت سارے احکام ہیں. لبرل لوگ کیا کرتے ہیں, جو اسلام کا لیبل اوڑھتے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں, پبلک کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی تبدیلی کر دیتے ہیں کہ تاکہ براڈ مائنڈڈ قسم کے لوگ اسلام میں آئیں. ہمیں اسلام میں اس طرح سے لوگوں کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس سے اسلامی کا بیڑا غرق ہو جائے. جو قانون بن گیا قیامت تک کے لیے, چینج نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں, ہر بات ہر جگہ بیان کرنے کی نہیں ہوتی. تو یہ میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ دیندار لوگ آج کل ہر جگہ ہر چیز شروع کر دیتے ہیں. نصیحت کا موقع نہیں ہے. اب شادی بیاہ کی مجلس ہے, اس میں آخرت کر بیان, میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. شادی کی محفل ہے, وہی ہنسی کا خوشی کا ایک موقع ہے, وہاں کسی مولانا کو بیان کے لیے بلایا, انہیں جہنم پہ بیان کر دیا پورا. مجھے بہت عجیب لگ رہا ہوتا ہے. او بھائی, یہ تو نبی کی بھی ترغیب ہے, مبارکباد دو ایک دوسرے کو. اس میں یہ اتنا رونا دھونا, پھر رو رو کے دعائیں, دولہا بیٹھا ہوا ہے رولا رہے ہیں اس کو, وہ سیرا باندھا ہوا رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے. تو بات ٹھیک ہے, موقع بولو بھائی, یہ موقع نہیں ہے. ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں جو ایک آیت ہے نا, ام نجعل المسلمین کالمجرمین, داڑھی کی بات آئی تھی درمیان میں کہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا داڑھی واجب فرض ہے؟ میں نے کہا بھائی واجب ہے, کاٹنا کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ ہے تو ایسے لوگ بڑے بدعت سے جاتے ہیں, یار یہ کیا داڑھی میں پورا اسلام ہے. پورا اسلام داڑھی میں نہیں, لیکن اسلام میں داڑھی بہرحال ہے. البدایہ والنہایہ میں کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جن کے چہرے پر داڑیاں نہیں تھی, آپ نے اپنے چہرے مبارک کو پھیر لی. تو عالم کے لیے یہ جائز ہے کہ اگر سامنے والے کا تقویٰ کا اتنا لیول نہیں ہے, اب مثال نیا نیا دین پر آیا, اس کے داڑھی رکھنا بہت مشکل ہے, نماز پہ آ گیا, تو یہ جائز ہے عالم کے لیے کہ داڑھی پر بیان نہ کرے کہ یار ابھی یہ خاندان سے لڑا کے اتنی مصیبت سے نماز روزے پر آیا, اب داڑھی کا ایک دم بول دیں گے, ایسا نہ ہو کہ نماز سے بھی جائے. تو چھپانا جائز ہے وقتی مصلحت کے لیے, لیکن غلط بیانی یہ جائز نہیں ہے. اور یاد رکھو, سننے کا حوصلہ پیدا کرو, چاہے آپ کا اس پر عمل ہو یا نہ ہو. اب داڑھی نہیں ہے تو لوگ یہ بات سنتے نہیں ہیں. اللہ ہمارے والد کی مغفرت کرے, ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جس نے سننے کا حوصلہ پیدا کر لیا نا, اللہ ایک نہ ایک دن عمل کی توفیق دیں گے. چاہے عمل نہ بھی کرے, حوصلہ پیدا کر لے. یار میرے اگینسٹ یہودیوں کی سب سے بڑا فالٹ کیا تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم بما لا تہوی انفسکم استکبرتم, کہ جب بھی رسول کوئی ایسی تعلیم لے کر آیا نا جو ان کی خواہشات کے خلاف تھی. رسولوں کی کچھ تعلیمات ایسی ہوتی ہیں جو ہماری خواہشات کے عین مطابق ہوتی ہیں, سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں, جیسے 4 شادیوں کا حکم. اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے بہت سے ہندو مسلمان ہو جائیں, یار اتنا اچھا حکم اسلام میں, عیسائی مسلمان. اور مجھے کسی انڈیا میں بتایا کہ کچھ ہندو اس چکر میں مسلمان ہوتے بھی. اسلام صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے, لیکن بہرحال پہلے تو انڈیا میں 4 شادیاں لیگل تھیں نا, اب کا پتہ نہیں مجھے لیگل ہے یا نہیں ہے. تو اس چکر میں, حالانکہ یہ بھی مشکل حکم ہے, آسان نہیں ہے. یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اسلام کی روشنی میں آپ کو حق زیادہ مل رہا ہوتا ہے. اب جیسے غیر مسلموں کے ہاں تو کوئی بیٹا بیٹی کا حق برابر ہے نا, اسلام میں بیٹے کا حق یعنی وراثت میں بیٹی سے دگنا ہے. اب کوئی اس چکر میں اسلام بھی قبول کر لے کہ بھئی لڑکے کو کیا ہو رہا ہے, اس سے کوئی لڑکا قبول کر لے فائدہ ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے. اب ماں باپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ اسلام پہ چلے, کیونکہ ان کو پتہ ہے اسلام پہ چلے گا تو بڑھاپے میں ہماری خدمت کرے گا. اسلام پہ نہیں چلے گا تو بڑھاپے میں ہو سکتا ہے ہمیں عیدی سینٹر جمع کرا کے آ جائے. اس کا امکان ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے. بہت سے لبرل لوگ بھی خدمت کرتے ہیں اپنے والدین کی, لبرل سے نام نہاد لبرل. تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں. تو یہودی جب ایسی اس تعلیمات جب آتی تھی پیغمبروں کی, یہودی کے بہت زبردست پیغمبر ہیں, بالکل اللہ کے برحق پیغمبر ہیں یہ. جہاں بات گئی ان کی خواہشات کے اگینسٹ, اللہ فرماتے ہیں تکبر پہ آتے تھے. یہ کیسا حکم ہے, یہ تکبر ہے نا, یہ تو بالکل ہی سمجھ سے کیا ہے, بالا تر ہے. آج بھی جو اسلام کی طرف منسوب ہیں,
لیکن بیٹھ جاؤ بیٹا، کچھ اسلام کے ایسے احکام ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار یہ کیسا حکم ہے یار، یہ کیا ہے یار، ایسے توہین آمیز لہجہ ہوتا ہے ان کا. تو وہ چاہتے ہیں یہ مولانا لوگ اس کو کیا کر دیں، بولو نا، چینج کر دیں. چینج نہیں ہوگا بھائی، آپ کو اپنے آپ کو اس حساب سے چینج کرنا پڑے گا. بہت سارے احکام ہیں، میں مثالیں دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، جو ہمارے لبرلز کی سمجھ میں نہیں آ رہے اپنی عقل کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ خود خراب ہو گئے نا تو اب ان کو اسلام خراب نظر آ رہا ہے. داڑھی نہیں سمجھ میں آتی ہے، سب سے بڑی بات یہ کہ یار یہ کیا یار، داڑھی تو داڑھی ہے، یعنی کہ تو کلچر سے اس کا تعلق ہے. نہیں بھائی، کلچر سے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفوا اللحى، بخاری مسلم کی حدیث، داڑیاں بڑھاؤ، وقصوا الشوارب. تو یہ تو نبی کی حدیث ہے، اور اتنا مؤکد حکم ہے، یہ تمام آسمانی مذاہب میں داڑھی رکھنے کا حکم ہے. تورات میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دو کہ داڑیاں مت کاٹیں، داڑیاں بڑھائیں. میں نے خود پڑھا ہے، یہودیوں نے اتنی تحریف کی ہے مگر وہ بھی داڑھی کا حکم تورات سے نہیں نکال سکے، تبھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں.